اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر کڑی نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا پہرا دینے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، ہم سب کو حق اور سچ کا رستہ دکھائے، شیطان کے رستوں سے پناہ عطا فرمائے، اپنا خاص رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع کے اوپر ہے، وہ ہے فرائض کائنات۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع ہے فرائض کائنات۔ فرائض کا مطلب ذمہ داری، کائنات کی مطلب کہ ایک انسان کے اوپر کائنات کی کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، تو یہ ہمارا موضوع، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرائض کے اندر ہمارے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ پیارے کریم آقا نے جتنے بھی اللہ پاک نے بیان کیے، جو کچھ اللہ پاک کی ذات نے پیارے کریم آقا سے بیان کیا، تو پیارے کریم آقا نے ہمیشہ اس کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کیا۔ اگر اللہ کریم نے پیارے کریم آقا کو کسی بھی چیز کا حکم دیا، دن میں دیا، رات میں دیا، دوپہر میں دیا، شام میں دیا، اندھیرے میں دیا، روشنی میں دیا، جس کیفیت میں بھی دیا، پیارے کریم آقا نے اللہ کے نام، اللہ کے بیان کے اوپر ہمیشہ حاضر اللہم لبیک کی کہا، اور ہمیشہ اپنے رب کی پاکی اور بہت زیادہ اس کے فضل کی بات جگہ جگہ پہ پہنچائی۔ پیارے کریم آقا نے یہ فرض سب سے پہلے سر انجام دیا، سب امت تک، پاک رب کی تمام مخلوقات تک بھلائی کا، بہتری کا پیغام پہنچایا۔ وہ چاہے انسان تھے، وہ چاہے حیوان تھے، وہ چاہے جانور تھے، وہ چاہے درخت تھے، آپ نے سب کے اوپر بہت زیادہ اپنا شفقت انداز بیان کیا، سب کے اوپر خاص شفقت کی، اور سب کو فیل کروایا کہ اللہ کریم نے مجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے، تو میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ میں صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ میں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوں، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہوں، میں تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، دنیا میں بھی رحمت ہوں، آخرت میں بھی رحمت ہوں۔ تو یہ چیز فرائض کے اندر آ گئی۔ اب ایک کامن بندے کے فرائض کائنات میں کیا آتے ہیں، تو اب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ایک کامن بندے کے فرائض سب سے جو مین ہے، وہ ہے 6 فرائض ایک بندے کے اس کائنات کے اندر آتے ہیں کہ اس نے یہ 6 فرائض اپنی زندگی میں سر انجام دینے ہیں، جس کا بروز قیامت اس کو نعم البدل ملے گا۔
اور بہت زیادہ اس کی امید سے بھی بڑھ کر ملے گا، کیونکہ جو انسان بھلائی اور بہتری کی بات کو پھیلاتا ہے یا بھلائی اور بہتری کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بھلائی اور بہتری کی خاطر اپنا سب کچھ وار دیتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور ان کو وہی ملے گا جو ان کی چاہت ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا جس کی عوض ان کے اوپر اس کی رحمتیں ہوئیں، ان کے دلوں کو ایک روشنی ملی، ایک مسرت ملی کہ یہ لوگ حق کے راستے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیاطین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر اور توجہ ان سب کے ساتھ ہے۔ تو اب ایک بندے کے فرائض 6 ہیں۔ جو پہلا اس کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ کوئی بھی بندہ اس کو سنے بغیر ہی اس کی محبت، اس کی چاہت دل میں محسوس کرے۔ دوسرا پوائنٹ، ایک بندہ اپنے سے اوپر والے کی اس حد تک قدر کرے کہ اس کو یہ فیل ہو کہ یہ بندہ میری عزت کرتا ہے، مگر اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ سارا کچھ کارساز، بہتر، بھلا، یہ سب کچھ مجھے ماننے لگ گیا، بلکہ انسان کی عزت انسانی روپ تک، انسانی صورت تک، انسانی حد تک، لیکن رب کے نام پر یا رب کی رضا کے اوپر کسی کا کوئی کمپرومائز کرنا غلط ہے۔ اب جو تیسرا سٹیپ ہے اس کے اندر ہے انسان اس روئے زمین کی چیزوں کے لیے کتنی بھلائی کا مرکز ہے، کہ وہ جانور ہیں ان کو کتنا چارہ ڈالتا ہے، پرندے ہیں ان کو کتنا دانہ ڈالتا ہے، انسان ہے ان کا کتنا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو اس چیز کی جانچکاری ہونی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس سے بروز قیامت سوالوں میں پوچھی جائے گی، اور اس دن کی سختی اور تپے سے بچنے کے لیے اگر وہ بہتر اور آسان راستہ اختیار کر لے ابھی بھی، تو وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے ساتھ سزاوار ہو جائے گا، اور اللہ کریم کا فضل اس پر قائم و دائم ہو جائے گا۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر ہے انسان کا ایماندار اور ثابت قدم ہونا۔ جو انسان ایماندار ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ ہوں گی، اور ثابت قدم ہونا اس کا ایماندار ہونے کی ایک سائن کو شو کرتا ہے، اس کی ایک کلیئرنس کو شو کرتا ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے، کیونکہ جو سچے اور بھلے ہوتے ہیں ہمیشہ باطل انہی سے ٹکراتا ہے، اور اگر وہ ان کے سامنے ڈر جائیں، جھک جائیں، ماند پڑ جائیں، تو وہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کا ایک بہت بڑا اعتماد ہے انسان پر کہ وہ اگر اللہ نے اس کو بنایا تو وہ بندگی بھی اسی کی کرتا رہے گا، اور ہمیشہ اپنے رب کی پاکی بولے گا، اور ہمیشہ اپنے رب کو سب سے بڑھ کر بولے گا، اور اس کی تعریفیں، اس کے چرچے گلی گلی، کوچے کوچے میں کرے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے ہمیں کتنا اچھا رہنما ملا، پیارے کریم آقا کی محبت ہمیں حاصل ہوئی، ہمارے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہوا، تو ہم بہت زیادہ خوش نصیب لوگوں میں شمار ہیں، اور اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہر پل سے آتا جا رہا ہے، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا، اپنے آپ کو خوش رکھنا، بالکل دلیری سے، جوان مردی سے، ہمت سے، بہت زیادہ امید سے اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ چیز ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے انسان کا کسی کے اوپر اعتماد کرنا۔ اعتماد کرنا ایک فرائض انسانیت میں شامل ہے، کیونکہ اعتماد اسی کا پکا اور سچا ہوتا ہے جو کوئی چیز دینے سے پہلے دل میں کسی کی تکلیف
کسی کی مصیبت کو فیل کرتا ہے، اگر وہ دل میں اس کی کیفیت کو فیل کر رہا ہے، اس کے درد کو فیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کچھ بھی دیا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کا نعم البدل ملتا جائے گا، کیونکہ اس بندے نے بھلائی اختیار کی ہے اور بھلائی کے راستے پر ہی گامزن ہوا ہے، اور اللہ کا فضل اس پر طار ہو جائے گا جب وہ ایک شیطان، ایک ناپاک چیز کا مقابلہ کرے گا اور اللہ کا فضل تلاش کرے گا اور اللہ کی رحمت اور کرم سے نا امیدی اختیار نہیں کرے گا، تو اس کے اوپر مالک کا خاص فضل ہو جائے گا۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اپنے حقوق، اپنے گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، میاں بیوی، جو بھی آپ کے حقوق ہیں ان سب کو پورا کرنا۔ تمام قوانین کو پورا کرنے کے لیے انسان کو یہ چیز ضرور عمل میں لانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی مرضی کو سمجھ سکے، اور ہمیشہ ان کے کیے گئے فیصلے، ان کے لکھے گئے نصیب کے اوپر آمین کہنے کی ہمت اور توفیق حاصل ہو، اور کسی قسم کی بھی کوئی دل میں مختلف قسم کے فتنہ جات، کسی قسم کی سوچ نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا شکر اور حمد بیان ہو، تو یہ چیز انسان کے لیے باعث سے راحت ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ایک انسان جب مجبور ہو جاتا ہے، جب بالکل بکھر جاتا ہے، بہت زیادہ بے کس ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کر کے اس کی مدد کرنا، یہ فرائض انسان میں شامل ہے، فرائض کائنات میں شامل ہے۔ اب یہ وہ سٹیپ ہیں جو اس چیز کے اندر شامل ہے۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل شروع کریں گے تو جتنے بھی چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری محنت، ہماری لگن وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر۔ آپ کا میرے کریم آقا کی سچی اور پکی محبت کا صدقہ، جو بندہ فرائض انسانیت کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، تو وہ پیارے کریم آقا کا سچا اور پکا غلام ہے، عاشق ہے، اور ہمیشہ اس کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہوگی کہ جب پیارے کریم آقا کی امت تمام فرائض کو عمل میں لاتی ہے اور ان کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش پیدا کرتی ہے، اور ہمیشہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم تلاش کرتی ہے، جس کے عوض مالک کریم کی خاص رحمت اور کرم کا بے انتہا ہونا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اور پکی لگن اور بہت بڑے اعتماد اور امید پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اور جتنا بھی انسان اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ انہی کو معاف کرتا ہے جو خطا کرنے کے بعد معافی مانگے اور پھر جہالت سے بھلائی کی طرف گامزن ہوں، تو اللہ کا فضل ان پر عام ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا خاص کرم اور رحم فرماتے ہیں، ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے امان عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کریم کی خاص رحمت اور کرم بالکل انسان کو کہیں بھی نہیں ڈوبنے دیتا، کہیں بھی کمزور نہیں پڑنے دیتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو جگہ جگہ پہ یاد آتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جب کوئی اس کے اوپر امید رکھ رہا ہوتا ہے تو محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آتا ہے، اور جب اس کو عطا ہو جاتا ہے تو وہ سب دعائیں اس کے حق میں جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کریم اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے، ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے، ہمارے لیے اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے امان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔